کچھ لوگ بدلتے ہیں لیکن اکثر لوگ ساری عمر نہیں بدلتے۔ میری کولیگ اور شو کی ہوسٹ ربیہ احسن پوچھنے لگی کہ عمران خان جب جیل میں اکیلے ہوتے ہوں گے تو کیا انہیں احساس ہوتا ہوگا ان سے کتنی غلطیاں ہوئیں؟ میں نے کہا دنیا کا مشکل ترین کام اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں آپ یا کسی بھی بندے کا احتساب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں اپنا احتساب کبھی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ اگرچہ مجھے سب معلوم ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، لیکن میری مردانگی یا انا مجھے کبھی اجازت نہیں دے گی کہ میں دوسروں کے آگے اعتراف کروں کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح غلطیاں کر سکتا ہوں یا میں بھی مکمل انسان نہیں ہوں۔ اگر عمران خان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا تو وہ بھی سب کے سامنے تسلیم نہیں کریں گے، وہ ڈٹے رہیں گے، کیونکہ غلطی تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی ایک عام انسان ہیں۔ پھر آپ کا وہ ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے جو آپ کو دوسروں پر حاصل ہے۔ لوگ آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے امیج کو ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خان صاحب کبھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے نہ صرف غلطیاں کی بلکہ ان غلطیوں کی وجہ سے جیل گئے۔ میری کولیگ کا سیاسی جھکاؤ دیگر کئی لوگوں کی طرح عمران خان کی طرف ہے۔ پاکستان کی باقی پڑھی لکھی کلاس کی طرح وہ بھی عمران خان کو ایک ایسا آپشن سمجھتی رہی کہ نزدیک پاکستان کے سب مسائل کا حل تھا۔ وہ 2.5 سال سے میرے ساتھ شو ہوسٹ کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے کے بعد اس نے عمران خان سے مایوسی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ آپ خان صاحب پر جو تنقید کرتے رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک تھی۔ آپ ان پر تنقید نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ گفتگو کرتے تھے، جسے اکثر دیکھا جائے تو ان کی سیاسی بھلائی کا پہلو ہی نکلتا تھا۔ میری شو کی ہوسٹ کا پورا گھرانہ عمران خان کا حامی تھا اور اب بھی ہے۔ پچھلے دنوں اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی تو مجھے بھی شرکت کی دعوت دی۔ وہاں ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، حیرت ہے ربیہ آپ کے ساتھ شو ہوسٹ کرتی ہے، وہ سب گھر والے تو خان کے بڑے حامی ہیں۔ میرا اندازہ تھا وہ بہت جلد آپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دے گی کیونکہ آپ کی باتیں عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ میری عمران خان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہر سیاسی حکمران ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے کیونکہ کچھ صحافی خوشامد کے اس درجے پر فائز ہونے سے گریزاں ہیں جس پر دیگر فائز ہیں۔ ایک کام ان سیاسی حکمرانوں کا ہے کہ ایک کام ہم صحافیوں کا ہوتا ہے۔ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ حکمران 100% اچھا یا صحیح کام کر رہے ہوں یا ہم صحافی یا اینکرز سب ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن اپنی اپنی جگہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط۔ خیر، میرے شو کی ہوسٹ کہنے لگی عمران خان نے خود کو سیاسی تنہائی کا شکار کر لیا ہے۔ وہ ہر اس سیاسی فورم سے باہر نکل گئے ہیں یا خود کو دور کر لیا ہے جہاں ان کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ شاید نہ بن پاتا۔ مجھے یاد آیا سوموار کے روز جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اینکرز اور کالم نگاروں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی راجہ ریاض بارے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان سے ملتا جلتا جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بلوچستان سے ہیں، راجہ ریاض پنجاب سے، وہ سینیٹر اور راجہ ریاض MNA تھے، لہٰذا کسی دوستی یا جان پہچان کا بہانہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے انہوں نے نگران وزیر اعظم کے لیے آپ کا نام دے دیا؟ اس پر نگران وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر عمران خان اسمبلی نہ چھوڑتے تو یقیناً ان کی تعیناتی میں انہیں بھی بڑا رول ادا کرنے کا موقع ملتا۔ بولے، یہ تو عمران خان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو جگہ خالی کی اس پر راجہ ریاض بیٹھ گیا۔ لائٹ موڈ میں انوار الحق کاکڑ کہنے لگے، اگر آپ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نام کی سرگوشی کس نے راجہ ریاض کے کان میں کی تھی تو انہیں بھی بتا دیجئے گا، کیونکہ انہیں بھی اس کی تلاش تھی۔ اب وہی بات ربیہ احسن کر رہی تھی کہ ہر جگہ سے خان صاحب غائب پائے گئے جہاں ان کی ضرورت تھی۔ آگے چلیں تو آپ جان پائیں گے کہ بات صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا نگران وزیر اعظم کے نام تک محدود نہیں، اور بہت سی جگہوں پر ان کی ضرورت تھی، لیکن خان صاحب ہر وقت یہی سمجھتے رہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر حکومت رہے گی نہ اسمبلی، اور تو اور پنجاب اور KP کے اسمبلی بھی نہیں رہے گی۔ 80% پاکستان پر ان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ جتنی محنت سے مرکز پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں حکومتیں بنائی تھیں، اس سے زیادہ محنت سے یہ سب ختم کرنے، پارٹی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے، مفرور کرانے، ورکرز کے خاندانوں پر عذاب نازل کرانے کے بعد اب خود بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں اور آج کل ایک ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ میں کلہ ہی کافی ہوں۔ نواز شریف غلطیوں کا فائدہ عمران خان کو ہوا، وہی فائدہ اب نواز شریف نے اٹھایا ہے۔ خان صاحب خوش تھے کہ نواز شریف کے جنرل راحیل اور پھر جنرل باجوہ سے اختلافات ابھرے اور انہیں راستہ ملا۔ بعد میں وہی کچھ خان نے کیا، جنرل باجوہ سے ٹکراؤ ہوا اور فائدہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اٹھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ یہ طے ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ نواز شریف کبھی رسک لے کے واپس نہ آتے اگر الیکشن نہ ہو رہے ہوتے۔ نواز شریف بھی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو کبھی بے نظیر بھٹو کو درپیش تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو خطرات لاحق تھے، انہیں سب نے منع کیا کہ پاکستان مت آؤ، اس کے باوجود وہ واپس آئیں۔ ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں علم تھا کہ اگر وہ اب واپس نہ گئیں تو ان کی عدم موجودگی میں نہ صرف ان کی پارٹی کے لیے جیتنا ناممکن ہوگا بلکہ شاید پارٹی کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے۔ 2002 کی طرح پارٹی کے اندر ایک اور گروپ بن جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو سامنے رکھ کر پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ مزید 5 سال دبئی میں بیٹھ
بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتی تھیں۔ بے نظیر بھٹو کا بڑا مقصد بلاول کو اپنی پارٹی ٹرانسفر کرنا تھا اور اس کے لیے ان کی پارٹی کے لیے 2008 کا الیکشن جیتنا ضروری تھا۔ نواز شریف بھی اب باہر بیٹھ کر مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس سے بہتر سازگار حالات انہیں پھر نہیں مل سکتے تھے۔ جب عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، مقتدرہ کے ساتھ خان کی خوفناک دشمنی چل رہی ہے، دنیا کے چند طاقتور ممالک ان کی بیک پر ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں شاید 5ویں دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اس لیے جیسے بے نظیر بھٹو نے بلاول تک اپنی سیاسی وراثت ٹرانسفر کرنی تھی، اس کے لیے رسک لیا، ویسے ہی نواز شریف نے مریم نواز کو لیگیسی شفٹ کرنی ہے۔ نواز شریف کو بے نظیر بھٹو سے بہتر ماحول اور ڈیل ملی ہے۔ پرویز مشرف بے نظیر کی واپسی کے خلاف تھے، لیکن موجودہ مقتدرہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اب اگر یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا 2024 کا نواز شریف 2013 کے نواز شریف سے مختلف ہوگا، اس سوال کا جواب پہلے آپ دیں۔ کیا 2013 کا نواز شریف 1999 کے نواز شریف سے مختلف تھا جو اب 2024 میں ہوگا؟